السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے یہ بیداد گری جو پھیلی ہوئی ہے، خون ناحق جو بہہ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا جور و ظلم کو بدل کر عدالت سے بھرنے والا آ رہا ہے، بہت جلد آ رہا ہے. اس کی حکومت کی تیاری کے لیے اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حکومت کے قابل ہو سکیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلا في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. محمد وآل محمد عجل فرج. اسر در قرآن کے عنوان سے ہونے والی ہماری دوسری کڑی ہے. اسر کے معنی ہیں برڈن، پریشانیاں، بلائیں، عذاب. کیوں نازل ہوتا ہے سوسائٹی میں؟ موضوع کو رکھا گیا ہے آج دنیا بھر کے حالات، عموماً خصوصاً پاکستان کے حالات کیوں ہیں؟ ان حالات یہاں تک ہم لوگ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہے، اس کی نگاہ بھی کچھ اور ہے. ایک وہ شخص ہے جو سوشل سائنس پڑھتا ہے، وہ بھی جو دیکھتا ہے اس کا ویژن کچھ اور ہے. لیکن دین جو کہتا ہے اس کا ویژن کچھ اور. قرآن کے تعلیلات یعنی قرآن جو علت بیان کرتا ہے وہ علت کاز بالکل ہی یونیک ہے دنیا سے. اتنے ہی ماہرین ہوں پولیٹیکل سائنس کے، سوشل سائنس کے، شاید اس نقطے تک نہ پہنچ پائیں جو قرآن بیان کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا والوں کی لاجک اور ہے، ایمان کی لاجک کچھ اور ہے. منطق قرآن کچھ اور ہے، منطق دنیا کچھ اور ہے. اسی لیے ہم مومنین کے لیے سب سے اہم چیز جس کی طرف کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کردار رسول کیا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت نے کون سی تربیت کی ہے. اور اس نقطے تک پہنچنے کے لیے ایک ایسی دنیا کو بسانا ہے جو نظر آتی نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے صاف الفاظ میں بتایا، الف لام را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک والذی انزل من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سورہ رعد قرآن کا 13واں سورہ ہے اور اس کی پہلی دوسری آیت. الف لام را حروف مقطعات ہے، اس سے متعلق سنتے رہتے، مجھے بیان نہیں کرنا ہے. ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. الف لام را کتابان، یہ قرآن کتاب ہے. کتاب کہہ کر کے بتایا، اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کتاب ہے. تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو نازل کرنے والا بھی یہی ہے، حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اے رسول تجھ تک. والذی انزل من ربک الحق، یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے تیرے حق رب کی طرف سے آئی ہے. ربک الحق. اس کے بعد قرآن یہ نقطہ بیان کرتا ہے. ہم لوگ مومنین ہیں، بایولوجیکل مومنین ہیں، یعنی ہمارے خاندانی والد پدادا پردادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں پر یہ یقین حاصل کرنا ہے کہ یہی حق ہے. یہ چیلنج ہے ہم سب کا. میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں، چیلنجز ان انڈرسٹینڈنگ ریلیجن ابھی شاہ نجف میں ہوئی ہیں. دین فہمی میں مشکلات کیوں ہیں؟ یہ ہے مشکل. قرآن کہتا ہے لا ولکن اکثر الناس،
میجورٹی، اکثر میجورٹی لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں؟ تو صاف صاف بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر مومن کی لاجک اور غیر مومن کی لاجک الگ ہو جانا چاہیے۔ کبھی مجھ سے یہ مت کہیے کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اس لیے ہم کو کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم دائرہ اسلام میں نہیں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکم پروردگار کیا ہے، اللہ کیا کیا حکم ہے، اور سرکار نے اپنی سیرت میں کس طرح سے اس حکم کو بتایا ہے، اہل بیت نے اپنی زندگی میں اس حکم کو کیسے چلایا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا محور، کل کا مقام میں چھوڑ کر وہاں سے شروع کر رہا ہوں، ہماری زندگی کا محور لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے بیٹے کی شادی ایسی نہیں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے، میری بچی کی شادی اس طرح سے نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ پورا محور ہمارا لوگ ہے، یہ شرک ہے، اوپن شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اکثر الناس لا یؤمنون، میجورٹی کی طرف مت جاؤ۔ دنیا کی ظاہری 2 دن کی عزت کے لیے، وہ بھی عزت نہیں ہے، تمہاری نگاہوں میں وہ عزت بنا لیا تم نے کہ دس از آنر فار می۔ میں اگر خدا نے دولت دی ہے، ایک بڑی شادی حال میں اپنے بیٹے کی شادی 5000 کو بلاؤں گا، کرسیاں، کھانا 10 قسم کا کھلاؤں گا، یہ ظاہری شان آپ کی عزت نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں۔ قل العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومن کے لیے ہے۔ مومن کی عزت کیا ہے؟ امام بارگاہ میں بیٹے کی شادی ہو، جہاں پر درود پڑھا جاتا ہے، صلوات پڑھیے محمد سمجھ میں نہیں آتا، ابھی سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے پاس حلق سے اترتا ہی نہیں۔ تشریف لائے مولانا، تشریف، ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیے بہت اچھی طرح سے غور کیجیے۔ میں چاہتا ہوں سلو اسٹیپ، مگر آپ لوگ بہت اچھی طرح سے یہ 2 مجلسیں 3 مجلسیں جو ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ لہجہ نہیں ہے جو عموماً ممبروں سے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میں قرآن بولنا چاہتا ہوں، دین بولنا چاہتا ہوں، میں خود نہیں بولنا چاہتا، اس لیے کہ میرے الفاظ میں کوئی مزہ نہیں ہے، نہ ہی میری فکر میں کوئی لطف ہے۔ قرآن جو کہے گا وہ حق ہے، جو حق والے کہیں گے وہی حق ہے، اس سے ہٹ کر حق ہی نہیں ہے، مکسچر ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے مکس مت کرو، یہ ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، 2 چیزیں الگ الگ چیزیں، یہ مکس اپ ہوتی نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہاری لاجک کیا ہے، تمہاری منطق کیا ہے؟ قرآن نے صاف بتایا تمہاری منطق دوسروں کی منطق سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کتاب ہدایت ہے، وہاں پر رمضان الذی انزل فی، رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، کائے کے لیے ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا قرآن ہے، واٹ از قرآن، میں جوان بچوں سے پوچھتا ہوں جو یونیورسٹی کالجز جاتے ہیں، اشتباہ کرتے ہیں کہ دس از آور بک، یہ ہماری کتاب ہے۔ غلط،
یہ انسانیت کے ہدایت کی کتاب ہے. یعنی یونیورسل خیال کو اچھی طرح سے یاد رکھیں, اس کی آفاقیت کو باقی رکھیں. قرآن کو کمیونل نہ بنائیں, قرآن کو قومی نہ بنائیں. جس طرح سے قرآن قومی نہیں ہے, سرکار کی ذات بھی قومی نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وہ بھی قومی نہیں ہے. اور مولا کائنات, شیعہ کا مولوی نہیں, مولا نہیں, کائنات کا مولا. تو ہم شیعوں کو یہ بہت زیادہ پابندی ہمارے گردنوں پہ ہے کہ ہم اہل بیت کو اپنے کہہ کر دروازوں کو بند نہیں کر سکتے. اہل بیت سب کے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ چیدہ چیدہ صلواتیں سب مل کر کے ایک صلوات پڑھی, سب مل کے دیکھیے بہت اچھی طرح سے وہاں پر ہدایت سب کے لیے ان جنرل. قرآن, واٹ از قرآن؟ قرآن کیا ہے؟ بک آف گائیڈنس فار ہیومینٹی, انسانیت کے ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک, اب آئیے کس کو فوکس کرتی ہے؟ ہدی للمتقین. کون ہے یہ متقین؟ یؤمنون بالغیب. اب ان کی دنیا الگ ہو گئی. اب میٹر کی دنیا نہیں ہے, مادی دنیا نہیں ہے, میٹریلسٹک ورلڈ نہیں ہے. بالکل ایک نئی دنیا میں جا رہا ہے مومن, جو دوسرا نہیں آ سکتا اس کا. جب تک کہ اس دنیا میں نہیں پہنچے گا اس وقت تک یہ دین سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. وہ دنیا کون سی ہے؟ وہ دنیا ہے انسین ورلڈ. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. ادھر 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 ساتھ رہیں, ڈسٹرب نہ ہو. میرے اچھی طرح سے میرے فوکس میں ہے, میں جس طرف میں بتانا چاہتا ہوں, میں نہیں بلکہ دین بتانا چاہتا ہے. لاجک آف ریلیجن, دین کی منطق اور مادی دنیا کی منطق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میٹریلسٹک ورلڈ قید ہے حواس کی. سمجھنے کی کوشش کریں. ہم لوگ جو ہیں انمیٹ آف آور سینسز, قیدی ہیں ہمارے حواس کے. وہی مانتے ہیں جو دیکھتے ہیں, وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں, وہی مانتے ہیں جو لمس کرتے ہیں, وہی مانتے ہیں جو سونگتے ہیں, وہی مانتے ہیں جو چکھتے ہیں. یہ حواس کے قیدی یؤمنون بالغیب میں آ نہیں سکتے. اس کا حواس سے کوئی تعلق نہیں ہے, دین کا حواس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کی لاجک حواس سے نہیں ہے, اور بے حواس بھی دین نہیں ہے. کہنا سمجھنے کی کوشش کیجیے, یہ نہ سمجھیں کہ دین بے حواس ہے. دین حواس کی دنیا نہیں ہے. یؤمنون بالغیب ایک ایسی دنیا کو شروع کرنا چاہتا ہے جو غیب کی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بہت اچھی طرح سے دیکھے سمجھے اس کو, اور امید ہے کہ یہ مثال بہت فٹ ہوگی, امید. اب یہ جو ریشم کا کیڑا ہے, یہ ریشم جو بنتے ہیں کپڑے, سب سے مہنگا کپڑا ریشم, سب سے مہنگی غذا شہد ہے اگر وہ سچی ہے تو. مکس ملانے کی بہت کوشش کرتے ہیں, وہ اچھی ملتی نہیں ہے. اگر اچھی ہو جائے تو شہد ہے, اچھا لباس ہو جائے تو سلک ہے. مولا نے فرمایا اس دنیا سے محبت کیا کریں جس کی بہترین غذا شہد, جس کی بہترین لباس سلک. یہ بھی کیڑے کا تھوک, وہ بھی کیڑے کا تھوک.
ہے اس دنیا سے صلوات پڑھیے محمد اس دنیا سے کیا محبت. مولا کا کتنا اچھا لاجک ہے, کتنی خوبصورت لاجک ہے. کیا دنیا سے محبت کریں بھائی؟ تمہارا بیوٹیفل بہترین لباس تمہارا سلک ہے اور بہترین غذا تمہاری شہد ہے. دونوں کیڑے کی عطا ہے. تم تو انسان ہو, اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح یہ سلک کی بہت بڑی, ہم لوگ خود میں کسان, ہمارے والد عالم بھی تھے مگر زمینداری بھی کرتے تھے. ہمارے بچپنے میں یاد ہے کہ ہمارے پاس اس سلک کی پروڈکشن بھی ہوتی تھی ساؤتھ انڈیا میں, ہمارے جہاں جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں ابھی بھی ہے. ہمارے یہاں زمینات میں شہتوت کا پودے لگائے جاتے ہیں اور وہ کیڑے جو ہے یہ اس کے جو انڈے لاتے ہیں, ایک ہی پیپر میں لاکھوں انڈے ہیں لے کر آتے ہیں. وہ 2-3 ان کے زمانے کے حد تک ہیچ ہوتے ہیں کیڑوں کی صورت میں, بالکل چونٹیوں کی صورت میں. ان کو یہ پتا کھلاتے جاتے ہیں. 21 دن سے 27 دن تک وہ جو کیڑا جو ہے 2 انچ سے 3 انچ کا ہو جاتا ہے. یہ ریشم کا کیڑا, ٹھیک. اور اس کے بعد جتنا کھایا ہے اتنا اگلتا ہے. اچھا یہ بھی خاص خصوصیت ہے, جب تک وہ کیڑا ہے اس کی آنکھ بھی نہیں ہے. جب تک وہ کیڑا ہے آنکھ نہیں, صرف چل سکتا ہے, آنکھ نہیں رکھتا, صرف کھاتا ہے, اندھا ہے. مثال کو اچھی طرح سمجھیے. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, 27 دن کے بعد وہ اگلنے لگتا ہے ریشم کو. قدرت کی کرنی, ایک ہی تار بناتا ہے, لپٹتا جاتا اور اتنی اسٹرانگ تار ہے کہ آج چائنا میں بلیٹ پروف جاکٹ جو ہے بنا رہے ہیں سلک کی. اس لیے کہ اب جو بھی پولیس والے پہنتے ہیں بہت وزنی ہوتی ہے, پسینے میں ہو جاتا ہے, اس کو ہلکا کرنے کے لیے کیسے بنا رہے ہیں, سلک سے. خدا بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو کیڑا ہے, چھوٹتا بھی ہے تو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. سلک سے بنا رہے ہیں, سلک سے بلیٹ پروف واسٹ. دیکھیے بہت اچھی طرح سے یہ جو ریشم نکالتے ہیں یہ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب آپ اس کو کہتے ہیں ابریشم, ککون کہتے ہیں, یہاں پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں, جس میں دھوکنے کے بعد وہ بالکل ہو جاتا ہے 2 انچ 3-4 انچ کا وہ ریشم کا گولے جیسے, اس کو ہم لوگ ککون کہتے ہیں. اس میں ایک ہی تار ہوتی ہے. اگر 7 دن کے اندر آپ نے نہیں نکالا تو وہ کاٹ کے باہر تتلی بن کے اڑ جاتا ہے. تو جب تک اس کے اندر قید تھا باہر والے سمجھتے تھے مر چکا ہے, اندر سمجھتا تھا کہ میں قیدی ہوں. دیکھیے اچھی طرح سے, باہر والے نے کاٹا نہیں, خود کاٹ کے نکلا. کل کی مجلس آج کی مجلس میں ملائی ہے, فکری جال جو ہم نے بنائی ہے, باہر والے کاٹیں گے نہیں, خود کاٹنا ہے, خود کاٹنا. اور اچھی نارمل مثال دے دوں آپ کو, گھر میں اچھی طرح سے انڈے دو ہم لوگ دیہاتوں میں ڈالتے ہیں مرغیوں کے. جب چاہتے ہیں کہ اور مرغیوں میں اضافہ ہو, کیا کرتے ہیں, سینچائی کرتے ہیں نا بھائی. تب جب بچے دینے کے, بچے باہر آنے کے قابل ہوتی ہے, ماں ٹھونگ نہیں مارتی, وہ شل کو بچے ہی اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے اس شل سے. ہم بھی قیدی ہیں افکار کے. اب قیدی ہیں, دوسرے لوگ ہلا رہے ہیں, سمجھتے مردہ ہے, اس کو جو چاہے مارو کاٹو. ہے جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب تک آپ مردے ہیں پرواز ہی آپ میں نہیں ہے, اس لیے کہ قیدی ہیں, حواس کے قیدی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب, جب تک تم مادے کی قید میں ہو, اندھے ہو, جب ہمارے پاس آؤ تو پرواز ملے گی. جب پرواز ملے گی تو خوبصورت بھی نظر آؤ گے, دنیا پر چھا بھی سکو گے. جب قید میں رہو گے دنیا تم کو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو بہت اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے, اچھی طرح سے. ہم لوگ کیا ہیں, انمیٹس آف سینسس.
ہم لوگ قیدی ہیں حواس کے. جو حواس کا قیدی ہے وہ مومن نہیں ہے. اگر مومن ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اس منزل پہ نہیں آتا. وہ کافر کے لیے ہے, غیر مومن کے لیے ہے. مومن کا اسے کوئی ربط نہیں ہے. میری طرح اچھی طرح سے الذین یؤمنون بالغیب, متقین کی پہلی صفت یؤمنون بالغیب. اب آئیے, تو یؤمنون بالغیب کے معنی کیا ہیں؟ ہم دین اسلام کو سچا کیسے سمجھیں؟ ہم چیلنج مسلمان کرتے ہیں دوسرے قوم سے, تم قرآن جیسا لا دو. قرآن نہیں کہتا قرآن جیسی دوسری کتاب لا دو. آج بھی عرب ہیں اور ابھی عربی جاننے والے غیر مسلمان عرب ہیں جو عربی لٹریچر سے واقف ہیں, ان سے کہیں لا دو. قرآن پھر کہتا ہے کہ تم لا دو, تم نزد کو لا لو, مل کے بیٹھو, سب کچھ کرو, تم لا نہیں سکتے. اس سے پتا چلا کہ ایک دنیا اور ہے جو تمہیں نظر آتی نہیں ہے. اب آئیے, سرکار کس اسکول میں گئے؟ کسی اسکول میں نہیں گئے. کس ٹیچر کے سامنے پڑھے؟ کسی ٹیچر کے سامنے نہیں پڑھے. اور کس پروفیسر کے سامنے گئے؟ کسی پروفیسر کے سامنے نہیں. نہ ٹیچر, نہ پڑھا, نہ لکھا, نہ الف کسی کے پاس سیکھا, نہ با کسی کے پاس سیکھا, لیکن ایک علم کا سمندر پیش کیا. کہاں سے پیش کیا؟ اس دنیا سے لایا جو حواس کی دنیا نہیں ہے, اور پیش بھی ایسے کیا کہ دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. عربوں سے کہا دیکھو اونٹ کی طرف, اونٹ کی ساخت کو دیکھو, اونٹ کی پیدائش کو دیکھو, تم سمجھو اس سے اللہ خالق ہے. یہ کس کے لیے؟ عام عربوں کے لیے. سائنٹسٹ کے لیے کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اس یونیورس کو دیکھو, آسمانوں کو دیکھو, بغیر پلر کے کیسے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ دنیا کو بتایا جس کو آج بھی دنیا دیکھ نہیں سک رہی ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. آج سائنٹیفک دنیا ایک ہوبل بنائی ہے, دوربین, اس کا نام ہے ہوبل. ہوبل جو ہے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, اس کے نام پر ہے. کیا کرتی ہے؟ دور کے ستاروں, دور کے سیاروں کو وہ دیکھتی ہے. اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ پوری یونیورس میں کہکشانیں کتنی ہیں؟ کروڑوں کہکشانیں. پہلے کہتے تھے لاکھوں کہکشانیں, اب کہہ رہے ہیں کروڑوں کہکشانیں. یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اب ان کے پاس آلہ آیا تو کہہ رہے ہیں. ہاں توجہ کا طالب ہوں. یہ کون شخص ہے بغیر آلے کے ادھر بھی دیکھ رہا ہے, اندر بھی دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ کون ہے یہ شخص, اور کون ہے اس کے پاس ایبیلٹی, کہاں سے آئی ہے؟ بہت اچھی طرح سے سمجھیے اس چیز کو. میرے ساتھ رہیے, مثال کو اچھی طرح سے سمجھیے. مثال ایک یہ مثال ہے. دوسری مثال ہے ڈیولپمنٹ آف اے فیٹس ان اے مدرس ووم. یہ بھی بایولوجی ہے. ماں کے شکم میں بچے کے کتنے اسٹیجز ہیں. ہمارے پاس ایک پروفیسر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر مور. وہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو, جس شہر میں رہتا ہوں ٹورنٹو میں, اس یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. اس نے بہت سال اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پیش کیا کہ ماں کے شکم میں 6 اسٹیجز ہوتے ہیں. 6 اسٹیجز ہوتے ہیں. اور اس نے اپنے پیپر کو اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش کیا. ایک دن سننے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ اٹھا کہ قرآن لا کے سامنے پیش کیا. دیکھیے سر, یہ ہمارے پاس 23 چیپٹر ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, نطفہ مضغہ علقہ کسون العظام فخلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. جس کے لیے تم سر پھوڑی کر کے 6 اسٹیج کہہ رہے ہو, 1400 سال پہلے نہ اس کے پاس لیب تھا, نہ اس کے پاس دوربین تھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن اس نے ایکوریٹ علم کو پیش کیا. چنانچہ وہ اکنالج کرتا, یوٹیوب میں جو بچے بیٹھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, اس چیز کو موجود ہے, اس کا بیان موجود ہے کہ اس کے بعد سعودی کو بلایا گیا, دوسرے مقامات میں بلایا گیا, اس کے بیانات اس نے کہا ٹیلی جو کر رہا ہوں میں قرآن سے بالکل پرفیکٹ نکلتی ہے. تو اس زمانے میں آج کیا ہے ہمارے پاس, 20 سال پہلے 25 سال پہلے یہاں پر ہمارے پاس کیا آ گئی, اسکیننگ, اور کیا آیا,
الٹرا ساؤنڈ جس کے ذریعے سے بچے کی حرکت وغیرہ دیکھتے ہیں. پہلے کوئی ساؤنڈ اس طرح سے نہیں تھا. اب یہ علم نے کیا کر دیا اس کو، ہندوستان میں 20 سال کے اندر 20 ملین فیٹس کو گرایا گیا. 20 ملین سے زائد جو اسٹیٹسٹک ہے، یعنی بچے ابھی پیدا ہونے سے پہلے چونکہ اسکیننگ آیا ہے، معلوم ہوا بیٹی ہونے والی ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو عربوں سے کون بدتر ہے؟ عرب پیدا ہونے کے بعد دفن کیا. آج کا انسان اتنا اسمارٹ کہہ رہا ہے ابھی پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا زندگی کو. اس وقت بھی اسلام کی ضرورت تھی، آج بھی اسلام کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سب مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ میں نے آپ کو جو مقدمہ جو بحث کیا اس جملے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آخری آیت کا ٹکڑا ہے. پہلا حصہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما اکتسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کے بعد ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. پروردگارا ہم نے اگر غلطی کی اور بھول کے بھی غلطی کی، جان بوجھ کر بھی کی، ہم پر مواخذہ مت کر، بدلہ مت لے. لا تؤاخذنا ان نسینا بھول جائیں یا خطا کریں، ولا تحمل علینا اسرا. پروردگارا ہم پر وہ برڈن، وہ مشکلات ہمارے اوپر لاد نہ دے جو برڈن پہلی قوموں پر تو لادتا رہا ہے. جو مشکلیں ہم پر نازل نہ کر جو پہلی قوموں میں مشکلات آئی ہیں. میں نے بتایا آج کے پاکستان کے حالات کیوں آ گئے اس مقام پر، اس لیے کہ یہ آیت کو بھول گئے ہیں. کیوں نازل ہوئے؟ عرب میں آپس میں بھائی بھائی خونخوار تھے، خون بہہ رہا تھا، اور کسی انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. جہاں پر عورت کے لیے جس طرح سے آج بھی سعودی میں ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک ملا نے کہہ دیا کہ اگر عورت ڈرائیو کرے گی تو اس کے ووم میں پریشانی ہوگی، یعنی اس کے بچے میں پیدا کرنے میں پریشانی ہوگی ڈرائیو کرنے میں. امام خمینی سے پوچھا گیا جب امام خمینی انقلاب لایا تھا تو کیا آپ بتائیے عورت ڈرائیو کر سکتی ہے؟ اگر نے کہا جب گدھے پہ خچر پہ بیٹھ سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی تو یہ تو محفوظ ہے، عورت کے لیے محفوظ ہے. اہل بیت مرکز سے ہٹنے کے بعد کتنی جہالت ہے. آج کی عورتیں انقلاب لا رہے ہیں، اندر ہی گڑبڑ ہو رہی ہے. سعودی میں عورتیں کہہ رہی ہیں یہ کیا بات ہے، ڈرائیو نہیں کر سکتے، گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، کیا معنی ہوئی؟ کیا نہیں کر سکتے. ایک عورت نے ٹیلی فون کیا، جو مولوی صاحب ٹی وی میں بول رہے تھے نہیں کر سکتے، تو اسے پوچھا کیا ایک نامحرم عورت نامحرم کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیں بہت اچھے سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. حکم ہے ہمارے پاس شریعت میں میرے نوجوان بچوں کے لیے. یہ جو چاٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے نامحرم سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ضرورت کی حد تک. جہاں سے اپنا دل اس میں ملنے لگے وہاں سے وہاں کا کمپیوٹر چالو ہو جاتا ہے. ہاں جی گناہ حرام. توجہ کا طالب ہوں. پوچھا اس نے فون کر کے بتائیے کہ نامحرم کے ساتھ بیٹھنا حدیث میں سرکار کی کہ اگر دو نامحرم ایک جگہ ہوں تیسرا شیطان ہے. روایت میں ہے کہ اگر دو نامحرم ایک جگہ جمع ہوں تو تیسرا یعنی شیطان وہاں پر حملہ کرے گا، یہ دونوں پریشان رہے گا. اس نے کہا بالکل حرام ہے، نہیں رہ سکتے دو نامحرم ایک جگہ. تو بولی کہ تم لوگ ڈرائیو کی اجازت نہیں دیتے، اب مجھے ضرورت پڑی ہے باہر جانا ہے، ٹیکسی کو بلانا ہے، اور ٹیکسی ڈرائیور تو محرم نہیں ہے، اس کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں؟
اسی لیے کہتے ہیں مذہب بھی مشکل کشا ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صلی علی محمد. ڈاکٹر تیجانی سماوی جو اب سنی اسکالر تھے، شیعہ ہوئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی 5-6. ایک کتاب کا نام ہے الشیعہ ہم اہل السنہ، شیعہ ہی اہل سنت ہے. اس میں خلاصہ یہ کہ اگر سنت کے معنی سنت رسول کو اپنانے والے ہیں سوائے شیعوں کے کوئی، میرا نہیں، ایک اسکالر ہے وہ آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، کتابیں بہترین ہیں. اور ایک سنی اسکالر تھا ٹیونس کا، اس نے ریسرچ کر کے پیش کیا. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ تین مہینے پہلے 3000 مفتیوں کو سعودی عرب میں فائر کیا گیا. فائر کے معنی ان کے عہدے سے ہٹایا گیا. 3000 مفتیوں کو، اس لیے کہ الٹے سیدھے فتوے دے رہے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج کتنا ہی آگے بڑھے، شیعوں کے پاس جتنی ہی علماء آ جائیں، مگر مجتہدین میں 10 15 20 سے زیادہ. تو فتویٰ دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، تو یہ خطیب کا کہاں سے کام ہو گیا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے میں اماموں کی تقلید کرتا ہوں. اوہ آپ کی کیفیت دیکھیے، آپ اماموں کی کرتے ہیں، آپ کی بات کو ہم مان لیں، ایک مجتہد کی بات کو نہ مانیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اگر بارش سے بچانا ہی تھا تو بارش سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چھتری دینا چاہیے. چھتری کہتے ہیں نا آپ لوگ بھی، چھتر. اگر بارش سے بچنا ہو تو چھتری دیجئے، بچانا ہو تو چھتری دیجئے. آپ نے تو پڑھنا لیکن نیچے کھڑا کر دیا. اگر بچانا مجتہدین سے ہے تو کوئی دوسرا حل تو پیش کیجئے. دوسرا حل پیش کرنے کے بجائے ہم اہل بیت سے تم کون ہو؟ تم کو بسم اللہ نہیں پڑھنا آتا، فتویٰ کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو آپ لوگ بیدار رہیے. دیکھیے امام رضا علیہ السلام کا قول ہے اگر مجمع میں بیٹھا ہوا مجمع میں شخص سر ہلا رہا ہے وہ قائل کا شریک ہے. اللہ، قائل کے معنی میں بولنے والا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سننے والے. اگر سننے والے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ آپ بھی میں ہو گئے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ کو سر ہلا نہیں آنا ہے، پوچھنا ہے مولانا آپ نے یہ جو پڑھا قرآن کی کون سی آیت، حدیث کون سی؟ تو جب آپ کا علم بڑھے گا ممبر پہ ایرا غیرہ نہیں آئے گا. اسی لیے علی کہہ رہا تھا سلونی، علم حاصل کرو تو علی معلوم ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پروردگار ہم پر وہ مشکلات وہ برڈن نازل نہ فرما جو پہلے امتوں پر ہوتی رہی ہیں. پاکستانیوں پورے آپ لوگ جتنے بھی برادران اہل سنت شیعہ سب لوگ یہ اس آیت کو قنوت میں پڑھے، نماز میں پڑھے ضروری آیت کو. سورہ بقرہ کی آخر آیت کا حصہ میں آج کل یہی پڑھنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آج کیوں مسلمان 10 بگریباں ہیں کہ صرف پاکستان میں شیعہ مرے ہیں، شیعہ شہید ہوئے ہیں. اسی حیدرآباد میں شیعوں سے ہٹ کر نہیں شہید ہوئے. جب ظلم کی تلوار کو روکا نہیں جاتا
پھر آگے چل کر وہ دیکھتی نہیں ہے کہ کس کو کاٹ رہی ہے تو مذہب کا توجہ. تو کربلا نے کیا کیا؟ ہے توجہ کا طالب ہوں. کربلا نے اس ظلم کی چلتی ہوئی تلوار کو تلوار سے نہیں روکا، خون سے روکا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ابھی پنڈی میں کیا ہوا؟ ابھی گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ جب دیکھے جہاں دیکھے ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے سپرلیٹیو ڈگری، افضل التفضیل. ہم ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو ہمارا انٹرپریٹیشن قرآن ہے وہی صحیح ہے. یہ حق کس نے دے دیا آپ کو؟ کس دین نے دیا؟ قرآن کہہ رہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کمپلشن نہیں ہے، بیان کرو. میں نے کراچی کی مجلسوں میں یہ حل پیش کیا، آپ کو حل پیش کرتا ہوں. کل میں نے عوام لوگوں کے لیے کہا تھا اللہ اکبر کی آواز آئے مسجد میں چلے جاؤ. یہ نہ دیکھو کس کی مسجد ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کی ہے. شیعہ سنی کی مسجد میں جائے، سنی شیعہ کی مسجد میں جائے، نماز پڑھے. مت دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، سب اللہ کی طرف جھک رہا ہے یار. سب اسی قبلے کی طرف ہے، وہی سورے ہیں، وہی رکوع ہے، وہی سجدے ہیں. تھوڑے بہت سے ڈفرینس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ملنا سیکھو تو گرو ہوگے. اگر ابھرنا چاہو تو ہم بھی ملے آپس میں، نفرت نہ کریں. نفرت کی دنیا میں اللہ نے سکھائی نہیں ہے. دوسرا مرحلہ علماء کے لیے، اسکالرز کے لیے، مجھ جیسے فقیر کے لیے، ہم لوگ صرف بیانات سے کام نہیں ہوتا. ہمارے حوزے میں ان کے اساتذہ کو عقائد پڑھانے کے لیے بلائیے، ان کے علماء کو بلائیے کہ آپ اپنے عقائد کو سمجھائیے بھی اصول آپ کے کتنے ہیں. بچے اسٹوڈنٹ سننے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، سننا عمل کرنا نہیں ہے یار. ہے توجہ کا طالب، سننے میں کوئی پریشانی نہیں، سنیے بہت اچھی طرح سے. اسی طرح سے دیوبندی حضرات کس کے پاس جائیں؟ علماء. ان کے حوضوں میں جاؤ، ان کے مدرسوں میں جائیں جہاں پر بریلوی حضرات ہیں. بریلوی حضرات دیوبندی کے پاس. ارے بھائی ایسی فضا قائم کریں، ٹینشن کرنے کی بات نہیں ہے. علم میرے پاس ہے، میں بیان کر رہا ہوں. اب یہ کہاں سے لائیں بھائی؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دستگاہ میں چیدہ سلوات و سلام سب مل کے ایک سلوات پڑھی. امام کے درسگاہ میں ہر مکتب فکر رہتا تھا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کراچی میں بھی جہاں میں جاتا ہوں، حتی ہندوستان میں کہتا ہوں ہندوؤں کو بلائیے، کوئی بھی غیر مذہب کی بلائیے، اس لیے کہ حسین دیواروں کے بند کرنے کا نام نہیں ہے. حسین دیواروں کھولتا ہے. آؤ بھائی سب سیکھو. جو کہہ رہے ہیں اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہم سے پوچھو، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے جو آواز دیتا تھا سلونی. ہم لوگ بھاگنے والے نہیں. اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کر کے بتائیں گے، بھاگیں گے نہیں، پریشان ہوں گے نہیں. قرآن سے بتائیں گے، قرآن سے لیں گے. تو یہ پریشانی کہاں سے لائیں کوئی؟ تو اس کا نام ہے منطق. کون سی منطق؟ آج کی دنیا میں جیسے کہا جاتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ. جہاں کہیں علت ہے معلول کا ہونا ضروری ہے، جہاں معلول ہے علت کا ہونا ضروری ہے. جہاں کہیں کاز ہے ایفیکٹ کا ہونا ضروری ہے، جہاں ایفیکٹ ہے کاز کا ہونا ضروری ہے. یہ جو ایفیکٹ ہے پاکستان پر، اس کی علت کیا ہے؟ یہ جو خون خراب ہو رہا ہے، نفرتیں پھیل گئی ہیں، کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، لوٹ رہا ہے، ہر ایک آدمی لوٹ رہا ہے، جس کو جو ملا عالی سے لے کر مالی تک، کوئی بھی دین سے ربط ہی نہیں رکھتا ہے. یہ حالت میں جو پہنچے ہیں، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی کاز کیا ہے؟ میں وہ حواس کی دنیا والا نہیں ہوں، میں قرآن کی دنیا والا ہوں. میں مذہبی انسان ہوں، مذہبی بات کروں گا. مذہبی علت، اسی لیے اس در قرآن ہے یہ میرا موضوع. یہ مشکلات جو برڈنز خدا بھیج رہا ہے ہم پر، یہ کیوں ہے؟ یا خدا نے بھیجا ہے یا ہم نے کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں خود نوجوان بچوں کے لیے. کہتے ہیں کہ بارش اوپر سے آئی. ارے بھائی بارش اوپر سے کہاں ہے یار؟ اوپر پانی ہے نہیں تو آئے گا کہاں سے؟
تو پھر کیا ہے کہ زمین میں یہ گلوب میں 3 حصے پانی ہیں، ایک حصہ زمین ہے. سورج کی تمازت سے یہ بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے، بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. گرم اور ٹھنڈی ہوا جب ملتی ہے تو بارش نازل ہوتی ہے. تو اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ قرآن نازل ہوا. تو میرے نوجوانوں، کبھی مت کہیے پریشان ہو کے چلے جاتے ہیں مولانا کسی کے ایسے کے پاس جو خود غافل ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ بس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ ذرا پریشان ہوئے عامل صاحب، مولانا صاحب آج کل کوئی بات مولوی بھی شروع ہو گئے، وہ بھی تعویذ دینا، یہ کرنا وہ کرنا چکر میں، اس لیے کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آسان راستہ تعویذ کا راستہ ہے. مولوی صاحب میرا شوہر میری سنتا ہی نہیں، تو کیا کرے تعویذ. میرا بیٹا میری سنتا نہیں کا تعویذ. شوہر گئے میری بیوی میری سنتی نہیں کا تعویذ. قرآن کہہ رہا انما یستجیب الذین یسمعون. سب کہہ رہے ہیں میری سنتا نہیں، خدا کہہ رہا میری بھی سنتا نہیں. توجہ کا طالب ہوں. سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری سنتے نہیں، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، باپ بیٹے کا، بیٹی ماں کا، ماں بیٹی کا. یہ دنیا نبی کھچڑا بنا ہوا ہے. خدا کہہ رہا انما یستجیب الذین یسمعون، وہی جواب دیں گے جو سنیں گے. توجہ کا طالب. بچے کہتے ہیں، بہت سے بزرگ کہتے ہیں مولانا میرا بیٹا سنتا نہیں. کیا سنتا نہیں؟ وہ کیا کام نہیں ہے اس کے؟ تو سنتا نہیں کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہے. توجہ کا طالب ہوں. باپ یہ کہہ رہا بیٹا سنتا نہیں ہے، ماں یہ کہہ رہی بیٹی سنتی نہیں ہے، شوہر یہ کہہ رہا بیوی سنتی نہیں، بیوی کہہ رہی ہے شوہر سنتا نہیں ہے. خدا کہہ رہا یہ انسان میری سنتا نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ لیجیے مولا نے علاج دیا ہے. ہے ہزاروں جانے قربان. ہے علی، یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. وہ خود یہ سوچے ابھی سے کیا دینا چاہیے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. یہ خود یہ سوچے، وہ خود یہ سوچے ابھی سے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے. بہت بڑی محمد وال محمد. ہے میرے پاس مولانا کیا حق پیش کیا. میری بیٹی میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، سب کا علاج ہے. آپ لوگ یہاں سے واہ واہ نعرے پڑھ کے مت جائیے. میں جس دنیا کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں وہ دنیا حواس نہیں ہے. میں نہیں دے رہا ہوں، قرآن اہل بیت دے. مولانا نے کیا فرمایا؟ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اصلاح کر لیا، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرے گا. توجہ کا طالب ہوں. بیوی کو شوہر کو، شوہر کو بیوی کو، باپ کو بیٹے کو، یا یہ کہ کسی کو عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں تم اللہ کی سن لو، اللہ تمہاری سنے گا. تو آج پاکستان کس کی سن رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرے کس منزل پر بات آئی ہے. اس لیے پر ایک پرابلم ہے کہ ہم اللہ کی سنتے نہیں ہیں. کس کی سن رہے ہیں؟ امریکہ کی. کس کی سن رہے ہیں؟ فلاں کی. سب کی سن رہے ہیں، اللہ کی نہیں سن رہے ہیں. خدا نے کہا جب میری نہیں سنتے تو نہ میری مدد ہوگی نہ میری نصرت ہوگی. جب نصرت نہیں ہوگی تو
خذلان ہی خذلان ہے، ذلت ہی ذلت ہے. اگر پلٹ کر آؤ تو پھر تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جاؤں گا. کہاں پہ چلے جاؤ؟ وہاں پہ جاؤ جہاں سے جدا ہوئے تھے. جس منزل پہ تم جدا ہوئے تھے وہیں سے چلے جاؤ. دیکھیے ایک منزل کو بتانا چاہتا ہوں، امید ہے میرے ساتھ رہیے. ذرا سا کٹھن منزل، لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں سے بہلا کے جانا نہیں چاہتا. دیکھیے اسلام میں ڈیموکریسی ہے یا تھیوکریسی ہے؟ کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی ان لفظوں میں نہیں ہے جن لفظوں میں دنیا بتا رہی ہے. جن لفظوں میں دنیا بتا رہی ہے کہیں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ ہے جملہ کہہ گیا، امریکہ میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی میجورٹی رول ہے نا بھائی، کہیں میجورٹی رول نہیں. مثال دیتا ہوں، امریکہ میں 2 پارٹی ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک. 2 ہی کیوں بھائی؟ تیسری پارٹی کیوں نہیں آتی؟ 2 پارٹی سسٹم کیوں نہیں؟ قید کس نے کر دیا؟ اور 2 پارٹی میں اگر الیکشن میں حصہ لینے والے کتنے ہیں؟ 40% ہیں. 40% سے زیادہ نہیں، یعنی 40% ہیں جو 60% کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو پھر کہاں ڈیموکریسی کہاں ہوئی؟ ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کے اندر ہو، حدود شریعت میں ہو. دیکھیے انقلاب ایران کے بعد اب تک 14 الیکشن ہوئے ہیں. ابھی الیکشن ہوا ہے اس میں بھی 60% سے زائد ووٹ لیے ہیں. ڈاکٹر حسن روحانی کھل کے بول کے لیا میرا یہ اوپن طریقہ ہوگا، یہ سلیقے سے میں بات کروں گا اور امریکہ سے بھی بات کروں گا، مجھے پریشانی کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اب ہم کو ڈرنے کسی کے نہیں ہے. بات کرنا تو ٹیبل پہ ایکول بیسس پہ بات کرو، آنکھ میں آنکھ رکھ کے بات کرو. ذلیل نگاہ سے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. توجہ کا طالب ہوں تو یہ ہے وہ جس نے اس کو پا لیا ہے جس کا نام علی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں ایموشنلی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، ریشنل. اسلام میں تھیوکریسی ہے. تھیوکریسی کے معنی کیا ہے؟ اسلام میں انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ. ہو گئی بات. اب چونکہ ولایت اللہ کے معنی ہے کہ وہ خدا ڈائریکٹ آ نہیں سکتا، اس نے اپنے میڈیم کو بھیجا. چونکہ خدا ڈائریکٹ بول نہیں سکتا، نہیں تم میں دم ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو. لن ترانی، ایک میڈیم کو بھیجا، اس میڈیم کا نام ہے رسول. انما ولیکم اللہ ورسولہ. اب ہو گیا میڈیم. ولایت اللہ سے کہاں آئی؟ ولایت رسول. اب آ گیا والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تو معلوم کچھ مومن ہیں. ولایت اللہ، ولایت رسول، ولایت مؤمن. اب آئی کون ہے بھی؟ قرآن نے کہا دوسری آیتیں پڑھو. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا الرسول، جو یہ ولایت رکھتے ہیں وہ لوگ. ولایت کے معنی کیا ہے؟ گارڈین شپ. جی اسکول سے بچے کے پاس پیپر آتا ہے، دستخط ولی، نکاح نامے میں ہے دستخط ولی. یہ دستخط ولی کیا ہے؟ گارڈین شپ ہے. یہ سگنیچر نہیں کر رہا، پوری اتھارٹی رکھتا ہے اس پہ. باپ اتھارٹی رکھتا بچے پر، تو تمہارے پر کون اتھارٹی رکھتا ہے؟ انما ولیکم اللہ. اسی لیے تم کیا کرو؟ اس کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو. وہ اطیعوا اولی الامر. خدا سیدھا سیدھا بتا دے، یہ پھر چکر کیا چلا دیا؟ سیدھا سیدھا بتا دے. اب اولو الامر کون ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا حاکم ہے وہ اولو الامر. پاکستان میں نواز شریف، ہندوستان میں منموہن سنگھ، امریکہ میں اوباما، کینیڈا میں ہارپر. جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن سے پوچھیں بھائی. قرآن کی بات میں شروع کیا ہوں آج کا کلام کہاں سے؟ قرآن سے. میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی بات ہو. میں ایک انسان ہوں جو اس دنیا کو مانتا ہوں جو دنیا نظر نہیں آتی. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی. اولو الامر میں سب پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں بھائی؟ قرآن پڑھو سب حل ہو جائے گا. تو جہاں اطیع اللہ کہہ رہا خدا، وہاں دیکھو کہ کس کی اطاعت نہ کرو.
نتیجہ نکل جائے گا اطیع اللہ کون کون ہے. میرا سنیے میری آیت، لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت مت کر، تجھے گمراہ کر دیں گے. تو معلوم ہے اکثریت اسلام میں نہیں ہے. لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، زیادہ کی اکثر کی تم اطاعت مت کر. کیوں؟ اس لیے جو سب گمراہ کر دیں گے. دے ول مس یو، اکثر ختم. اب وہ آئیے اور قرآن پڑھیے، لا تطیع الکافرین. منموہن سنگھ چلا گیا، ہاں توجہ کا طالب ہوں، اوباما چلا گیا، ہارپر چلا گیا، بہت بڑے لسٹان چلے گئے. من لا تطیع الکافرین، اس کے بعد قرآن کا لا تطیع الکافرین والمنافقین. منافقین میں بڑے بڑوں کی فہرست نکل گئی. سلام پڑھیے محمد وعلى محمد. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، حدیث ابھی تک نہیں پڑھا ہوں، صرف قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حدیث نہیں ہے، قرآن. لا تطیع اکثر من فی الارض، زیادہ زمین پر رہنے والوں کی اطاعت مت کرو، اس لیے کہ سب لوگ گمراہ کریں گے. لا تطیع الکافرین، کافر کی اطاعت مت کر، اور منافقین کی اطاعت مت کر. بھائی قرآن، لا تطیع کل حلاف مہین، زیادہ قسم کھانے والے کی اطاعت مت کر. اگر سچا ہے تو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. زیادہ قسم کھانے والے کی، اور نچلے انسان کی اطاعت مت کر. یہ نچلا انسان اللہ کی نگاہ میں کون ہے مجھے نہیں معلوم. تو نچلے انسان کی، ونمامین، چغلی خور کی اطاعت مت کر. ہمازی، جس کے پیچھے چلے جائے اس کی اطاعت مت کر. اب یہاں پہ خدا بتا رہا ہے یہ کتنے کم ہیں یہ لوگ. اکثر نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، قسم کھانے والے نہیں ہیں، نچلے نہیں ہیں، ایزی گوئنگ نہیں ہیں، جس کے چاہے پیچھے چلے جانے والے نہیں ہیں. کون ہیں؟ قرآن اور آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آگے بڑھ کے کہتا ہے لا تطیع، اطاعت مت کر، آثمن او کفورا. اسم کہتے ہیں عربی میں الف سے، 3 نقطے والا سے. آپ لوگ سے کہتے ہیں عربی میں سے. اسم کہتے ہیں، اسم نہیں، اسم کہتے ہیں گناہ کو. آثم کہتے ہیں گناہگار کو. لا تطیع الآثم، گنہگار کی اطاعت مت کر. پروردگار کچھ معصوم تو بتا دے. چلو پڑھیے محمد وعلى محمد. اسی لیے ہمارے پاس امامت کے لیے پہلی شرط عصمت ہے، مجتہد کے لیے پہلی شرط تقوی. ہر کسی مجتہد کی کنا کس کی اطاعت کرو؟ امام نے حکم دیا ہے. کہاں سے اطاعت ملی ہم پر؟ ابھی امام اس زمانے میں نہیں، کس کی اطاعت کریں؟ امام سے خود پوچھئے. بھائی چڑھے امام کا زمانہ ہے، علماء کرام تشریف فرمائے. بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ عمر ابن حنظلہ بہت ہی کبیر راوی ہے. وہ کیس لاتے ہیں مولا کے پاس. مولا 2 بھائی ہیں، لڑ رہے ہیں اپنے انہیریٹنس کے کیس میں، یعنی وراثت کے کیس میں. کس کے پاس جائیں؟ منصور دوانقی کی کورٹ میں. امام نے فرمایا اگر ان کے پاس گئے اور اتفاقی طور پر قرآن اور ہمارے حدیث کے مطابق بھی فیصلہ ہوا تب بھی باطل ہے. مگر پریشان کیوں؟ کہ راستہ ہی باطل ہے. جو راستہ اختیار کیا گیا وہ باطل ہے. تو پھر یہ 2 بھائی کہاں جائیں؟ مولا نے کہا ایسے علماء کے پاس جو ہماری حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان کا حکم ہمارا حکم ہے. میں ایک 10 مجلسیں تیاری کر رہا ہوں کہ اماموں کے زمانے میں اجتہاد. ہم سمجھتے ہیں اجتہاد غیبت ہے امام زمانہ کے بعد. جی نہیں، اماموں کے زمانے میں اجتہاد تھا. اجتہاد پریکٹیکلٹی کو کہتے ہیں. فرض کیجیے کہ امام صادق علیہ السلام مدینے میں ہیں، جی
جی مدینے میں مولا ہیں، کوفے سے کوئی آتا تھا، مولا کہتے تھے تم آئے کیوں؟ مولا کہتے تو تم اتنی دور سے راستہ اتنا سفر کا آسان ہے، آج کل نہیں کہ ٹیلی فون پہ آسانی سے ملا یا ایک پلین سے چلے گئے، اس زمانے میں جانا کے مانے کئی مہینے سفر کرنا، کئی پریشانی ہونا۔ مولا کے پاس آتے تھے، مولا پوچھتے تھے کہ تم آئے کیوں؟ مولا کس کے پاس جاؤں؟ مولا فرماتے تھے کہ نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، وہاں پر ہمارا ہشام ہے، یعنی اعتماد دیکھیے، یعنی مولا فرما رہے کہ تم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، کوفے میں ہمارا نمائندہ موجود ہے۔ تو نمائندہ معصوم نہیں تھا، یہ جو ممبر پر جھوٹ کہہ رہا ہے معصوم کی تقلید، وہ جانتا ہی نہیں ہے حیات معصوم کو۔ میں آپ کو دوسری ایک عوامی مثال دیتا ہوں علماء کی اجازت سے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ مولا کائنات شہزادی کی رحلت کے بعد شادی کرنا چاہتے تھے۔ مولا نے عقیل سے پوچھا، میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے جی، عقیل کون ہے؟ عقیل علم انساب کا ماہر، یعنی جینیالوجی کا ماہر، عرب کے تمام خاندانوں سے واقف۔ لوگ کنسلٹ کرتے تھے، اگر کوئی جا کے معلوم کرنا چاہتے تھے فلاں آدمی ہونا چاہیے، ہمارا فلاں ایسا شخص ہونا چاہیے، ایسی اولاد ہونا چاہیے، تو بتاتے تھے کہ ان کے پاس ہے یہ خاندان ہے۔ علم انساب کون ہے؟ عقیل۔ تو ایکسپرٹ کس کے ہیں؟ علم انساب کے۔ مولا علی کون ہے؟ لیلۃ الحریر میں 70 نسلوں کو دیکھنے والا۔ ہاں توجہ بتا دے رہا ہوں، اے مالک تیرے سامنے آیا، سب کو تو نے ذبح کر دیا، میں نے 70 نسلوں کو دیکھا، اگر ایک بھی مسلمان تھا تو میں نے اس کو ذبح نہیں کیا، تو سامنے والے کو ذبح کرتا ہے، میں 70 نسلوں کے بعد ذبح کرتا ہوں۔ یہ علی ہے نا بھائی، تو علی 70 نسلوں کو جانتا ہے، اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہے، پھر عقیل سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کریں، تو عقیل سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا سیرت بتا رہے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے کنسلٹ کرو۔ عقیل چونکہ علم انساب کے ماہر ہیں، سارے عرب اس کے پاس جا رہے ہیں، تقلید کا سلیقہ امام نے پہلے ہی سے محمد وآل محمد۔ امام مولا کائنات کو ضرورت ہی نہیں تھی، مگر کیوں؟ ریسپیکٹ کرنا تھا اس بات کی حد تک جس بات کے لیے شخص معین ہے۔ تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ خون بہ رہا ہے، ہم لوگ کاہے کی بحث کہہ رہے ہیں؟ تشہد میں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تقلید ہونا یہ چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ صفین میں مولا سے آ کر کے کسی نے کہا مولا یہ مچھر کا خون لگا ہے، مولا نے کہا چل یہاں سے، انسان کے خون بہ رہے ہیں، ابھی مچھر کے خون میں لگا ہوا ہے، تو جی یہاں سے مچھر کا خون اس کو نجیس پاک کی چکر میں لگا ہوا ہے، یہاں انسان بہ رہا ہے، انسان کا خون بہ رہا ہے، یہاں پہ انسانوں کے خون بہ رہے ہیں، ہم یہ بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ تو گویا اب تک دین تمام ہی نہیں تھا، آپ تمام کر رہے ہیں۔ وہ اور کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام ہے۔ سلام پڑھیے محمد۔ سامنے دیکھیں آپ، میں برادران اہل سنت جو تشریف لا رہے ہیں یہاں پر، ان سے بھی گزارش ہے، میں ایموشنل بولنے کا عادی نہیں ہوں، ریشنالٹی کا بولنا چاہتا ہوں، میں منطق بتانا چاہتا ہوں۔ بتائیے آج ہمارے سامنے انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران ہے، ہم سے اس کو کچھ واسطہ نہیں، ہم نہ ایرانی ہیں نہ کچھ بھی نہیں، مگر چونکہ حق ہے اس لیے بیان کرنا ہے۔ انقلاب جب آیا تھا 37% لٹریسی تھی، 37% تعلیم یافتہ تھا، آج 100% تعلیم یافتہ، 7 لائن میں ہے
کس کے؟ سائنس کے اس میدان میں جس کو اسپیس وار کہتے ہیں، یعنی ہوا میں جانے والے، خلاؤں میں پھرنے والوں کی 7th لائن میں آیا ہے 35 سال میں۔ ایک نائب امام کی حکومت کا یہ عالم ہے۔ تو امام کی حکومت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ایران میں پہلے پرابلم تھا کہ نہیں تھا؟ اسم تھا۔ اس اسم کو ٹالا کیسے؟ اس رہبریت کے مرکز پہ پہنچنے سے۔ آج بھی ہم پاکستان چاہتے ہیں پاکستان کو اس بلا سے نکالیں، تو جہاں سے مڑ گئے ہیں وہاں پہ چلے جائیں۔ وہ مڑیں گے؟ اب یہ کوئی ایک لیڈر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کم از کم علماء کا وہ کونسل ہو، جو آپ کے ٹاپ کے علماء، ہر مکتب فکر کا ٹاپ کا عالم لائیے، ان کے کونسل ہو جو رن کرے۔ انشاءاللہ جس دن دین رن کرے گا کبھی خون بہنے والا نہیں ہے، ورنہ یہ خون بہتا رہے گا۔ اور وہ منزل آ جائے گی، حدیث میں ہے کہ لوگ میتوں کے سامنے سے گزریں گے اور پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ روایت میں ظہور امام سے پہلے وہ حالت ہوگی کہ لوگ جنازوں کے، میتوں کے سامنے سے گزریں گے اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ انسان مرا ہوا پڑا ہے۔ یہ تقریباً ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے بچپنے میں اگر کوئی ایک مرڈر ہوتا دنیا میں تو ہنگامہ پڑ مچ جاتا تھا۔ آج ہر روز دیکھ رہے ہیں، ہر روز کون بیٹھا کہ انسان کا خون اتنا سستا ہو گیا، کوئی اہمیت نہیں انسان کے خون کی۔ اس کا علاج کیا کریں؟ اس کا علاج اپنے پاس سے ڈھونڈے، باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤ کا فی کا مولا نے فرمایا کہ درد بھی تیرے اندر ہے، دوا بھی تیرے اندر ہے، اگر تو ڈھونڈنا چاہے تو۔ یہ اسر جو آیا، پریشانی جو آئی، ہماری لائی ہوئی ہے، آسمان سے آئی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لائی ہوئی پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کریں اور اس دین کو اپنائیں جو دین الیوم اکملت لکم، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کامل دین۔ اپنے ایجپٹ کا کیا حال ہوا دیکھا، ڈیموکریسی کا۔ آج فلسطینی خون بہہ رہا ہے، روزانہ زمین لے رہے ہیں، روزانہ، یہاں تک کہ بیت المقدس کو وہ لوگ اپنی عبادت گاہ میں بدل رہے ہیں۔ اور یہ تمام کرنے کے لیے آپس میں اس لیے لڑا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ لڑتے رہیں، وہ اپنا الو ٹھیک کریں۔ ہمارا کبوتر بگاڑ کر کے وہ اپنا الو ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنی دنیا میں جب تک ہم یہ بیدار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے امام خمینی نے کیا کہا؟ اتحاد بین مسلمین، شیعہ سنی میں۔ امام خمینی یہاں تک کہ کہا جو شیعہ شیعہ کہتا ہے، جو سنی سنی کہتا ہے، نہ شیعہ نہ سنی، اسلام ایک ہے، مسلمان ہے۔ اس مرکز تک جانے کے لیے لازمی ہے کہ اس رہبریت کو اپنائیں جہاں سے ہم نے اس رہبریت کو چھوڑا ہے۔ بس حضور 2 جملے اور ختم دعا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کہ اچھے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ریان ابن شبیب۔ بعض وقت جب دنیا کے حالات دیکھتے ہیں ہم، ذرا سا دل بیٹھنے لگتا ہے، حالات بہت خراب ہیں، اب اندازہ نہیں کر سکتے غریب کا جو حالت ہے، پریشان۔ کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یونٹی کے لیے، جو علماء کی سطح پہ میں نے بتایا، عام کی سطح میں ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، ہم لوگ کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل ہم بیان کرنے کی کوشش کریں۔ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء، اے ریان، اے ریان ابن شبیب، شبیب کے بیٹے، دنیا بہت خطرناک ہے، ستاتی ہے، رلاتی ہے، کبھی رزق نہیں ہے، کبھی حالات خراب، کبھی بیماریاں ہیں، دنیا میں ایسے ہی پریشانیاں ہیں۔ اگر تجھے دنیا تنگ کرے، دنیا رلائے، یا ابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، جب بھی رونا آئے تو یہ رونا کس کی طرف موڑ دو؟ ہائے حسین۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب ہے، جیسے یعنی جب اپنی پریشانیاں آ جائیں
گو دنیا کی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، اپنی پریشانی میں مت رہو، ایک غریب کی پریشانی میں رہو جس کا نام حسین ہے۔ ہاں اے حسین، پیاسے حسین۔ اس کے بعد علت بیان فرمائی مولا نے، کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشِ، اس لیے کہ وہ ذبح ایسے ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ مثال معصوم کی مثال ہے۔ بکرے کیوں کہا مولا نے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا قربانی ہوئی، قربانی کے سامنے لوگ گزرتے رہے، کسی نے روکا نہیں، بھیا وہ بھی جاندار ہے، کاٹ کیوں رہے ہو؟ حسین کٹ رہا تھا، کوئی روکتا نہیں تھا، یہ نواسہ رسول ہے، کوئی نہیں روک رہا۔ اے دنیا والوں، اے فوج یزید، تو نے جو کرنا تھا کر لیا، ان کے مردوں کو تم نے قطع دے دیا، اب تو ان بیویوں کے پیچھے نہ رہو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک آخری جملہ سنانا چاہتا ہوں امام حسین۔ مولا امام حسین عرش عظیم سے فرش زمین پر آ چکے ہیں، اتنے زخمی ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو۔ مقاتل میں ہے کہ سجدے کے عالم میں تھے 1 گھنٹے تک، بعض مقاتل میں 3 گھنٹے کا، 1 گھنٹے تک سجدے کے حالت میں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کے قریب آ جائے۔ کمانڈر چیف ابن سعد نے کہا جاؤ اب تک کام تمام کرو، سب کچھ ہو گیا، اب کیا ہے؟ فوج یزید نے کہا تو نے نہیں دیکھا کتنی شجاعت سے لڑا اس جنگ، یہ زخمی شیر ہے، اٹھے گا پھر حملہ کرے گا۔ اچھا تم جاننا چاہتے اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ آزاداروں، ہاں ہم جاننا چاہتے ہیں اس میں دم ہے کہ نہیں ہے۔ قریب آتا ہے، آواز دیتا جاؤ خیام کو لوٹ لو۔ خیام کو لوٹو۔ جیسے ہی امام نے سنا خیام کے لوٹنے کی بات، اس زخمی حالت میں اٹھ کے بیٹھ گئے، جملہ فرمایا ان لم یکن دین لکم لا تخافون معادکم کونوا احراما لدنیاکم، اگر دین نہیں ہے تو نہ رکھو، مذہب نہیں ہے تو نہ رکھو، اگر تمہارے پاس قیامت کا ڈر نہیں ہے تو نہ ڈرو، کم از کم آزاد تو رہو، لڑنا ہو تو مجھ سے لڑو۔ عورتوں نے کیا کیا تھا؟ لڑنا ہو تو مجھ سے لڑو۔ بچوں نے کیا کیا تھا؟ ایک جملہ سنیے، حسین کے صبر کی انتہا خیام گاہ ہے۔ اسی لیے سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کہتے تھے الشام، 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 الشام۔ امام حسین کے صبر کی انتہا یہ، یہاں سے زینب کا کام شروع ہوا۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی ہے جس نے کمر کو کس لیا ہے، جلتے ہوئے خیموں سے بچوں کو لا رہی ہے، ایک جگہ جمع کر رہی ہے، لا رہی ہے، جمع کر رہی ہے۔ آخر میں نے دیکھا کہ آخری خیمہ باقی تھا، شاید تھک گئی تھی، کھڑا ہو کر کے ایک مرتبہ کمر کو سیدھا کیا، نجف کا رخ کیا، بابا کہہ کر جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی۔ اتنے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بابا 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 کہتی بھی باہر آ رہی تھی۔ ادھر کوفے کی طرف سے گرد و غبار ابھرا،
میں نے اپنے آپ کو چھپایا، میں اس کو دیکھ سکتا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قریب آیا، جب وہ قریب آیا تو میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اتنے میں اس بچی کے قریب آیا جس کے دامن میں آگ لگی تھی، چاہتا تھا کہ بجھا دے۔ بچی نے کہا اے شیخ، ہم آل محمد ہیں، جل کے مر جائیں گے مگر نامحرم ہمارے دامن کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا بیٹی میں تیرا دادا ہوں۔ خدا آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ اگر کوئی رشتہ دار دفن ہونے کے بعد یا گھر میں موت کے بعد آتا ہے تو گھر والے بیان کرتے ہیں کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا۔ صبح سے زینب کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا۔ زینب باہر آئیں اپنے فرزند کو لیے ہوئے، سید سجاد کو باہر لٹایا، دور دیکھا ایک بزرگ ہے، سکینہ کو گود میں بٹھا کے تسلی دے رہا ہے۔ سینہ ابل آیا، اے شیخ تو نے ہم پر بہت مہربانی کی، صبح سے کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، تیرا شکریہ۔ نہ جانے زینب نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ زینب رکی، آنے والے نے کہا زینب۔ زینب نے باپ کی آواز سنی، بابا! علی اکبر کے سینے میں مرچی لگ گئی۔